جبکہ اس ملک کے عزیز کے سخت ترین بارڈرز پر ہمارے گلگت و بلتستان کے جوان متعین ہیں. ہمیں اس حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ آج ہمیں اس بیداری کی ضرورت ہے اور شہید نوید کا جو وصیت نامہ قوم کو غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلایا اس شہید نے کہ یہ سوال کی صورت میں وصیت نامے میں لکھا ہے، جس ملک کے صدر کے انتخاب کا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، جس ملک کے صدر کے انتخاب کا حق مجھے نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس صدر کو میرے پھانسی کے اس ورقے پہ اس ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے کا حق پھر کسی نے دیا ہے؟ اسے کس نے دیا ہے؟ لہذا جب وسائل کے لینے کی بات آتی ہے تو گلگت و بلتستان کے بارے میں بڑے زور شور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے پاکستان کا. پتہ نہیں کیا سے کیا نام، اکنامک کوریڈور، اقتصادی راہداری. وسائل لینے کا جب موقع آتا ہے تو یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے. جب ہمیں وسائل سے نوازنے کا جب عوام مطالبہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ متنازع علاقہ ہے. بس اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں بیداری کی ضرورت ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اے پروردگارا، تمام افراد کو شہید کے اس منشور پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سید الشہداء کے ان اقوال و فرامین کے مطابق عزت کی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عنایت فرما، اور جس جدوجہد کے ذریعے سے قوم عزت و آبرو کی زندگی بسر کر سکتی ہے، ان تمام امور کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عنایت فرما. شہید مظلوم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، اور ہم سب کو شہید مظلوم اور تمام شہدائے اسلام کہ ان روش اور اس رویے پر اور ان کے راستوں کو ادامہ دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.